صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں اول الخطیب. یہ تو بات تھی. اب سنیے ذرا قرآن مجید سے. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے تفسیر روح المعانی. علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی فن تفسیر میں معتبر ترین تفسیر ہے اہل سنت کے ہاں. اہل سنت کے ہاں یہ معتبر ترین تفسیر ہے روح المعانی. اس روح المعانی کو سنیے. فرماتے ہیں قال ابو العالیہ و جماعت الذی جاء بالصدق هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. جاء بالصدق کے مطلب وہ شخص جو سچ لے کر آئے. وہ جو سچ لے کر آئے. اب تفسیر میں کہتا ہے وہ سچ لے آنے والے کون ہیں؟ فرمایا هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سچ لانے والے رسول کریم کی ذات ہے. قرآن فرماتا ہے والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو سچ لے کر آیا. نام نہیں لیا رب نے، رسول کریم کا ذکر نام نہیں لیا، صرف کہا وہ شخص جو سچ لے کر آیا. اور دوسرا وہ شخص جس نے سچ کو مان لیا. اولئک هم المتقون، یہی پرہیزگار ہیں. اب دیکھنا یہ تفسیر سے ہے کہ سچ لے آنے والا کون ہے اور سچ کو ماننے والا کون ہے. جب ہم دیکھیں گے اس چیز کو تو پتہ چلے گا فضیلت قرآن میں کس کا بیان ہو رہا ہے. فرمایا والذی جاء بالصدق هو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو سچ لے کر آئے ہیں وہ رسول کریم کی ذات ہے. صدق به هو ابو بکر، صدق به هو ابو بکر، صدق به هو ابو بکر. جس نے اس سچ کو سب سے پہلے تسلیم کیا وہ ابو بکر صدیق. وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے. اس آیت کے شان نزول میں مفسرین فرماتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جبریل علیہ السلام نے نبی کریم کو مکہ المکرمہ میں چھوڑ گئے. جب جبریل جانے لگے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نے جبریل سے یہ ارشاد فرمانے لگے جبریل تو جا رہا ہے، ابھی صبح ہوگا، لوگ آئیں گے، میں کہہ دوں گا کہ رات میں بیت المقدس گیا، تمام نبیوں کو نماز پڑھایا، میں کہہ دوں گا ساتوں آسمانوں کا سیر کر کے آیا، میں کہہ دوں گا سدرۃ المنتہا دیکھ کر آیا، میں کہہ دوں گا لامکان تک پہنچا، میں کہہ دوں گا رب ذوالجلال کی زیارت کی. سب کے سب مجھے جھوٹا کہیں گے، سب کے سب مجھے جھٹ لائیں گے. سب کہیں گے ممکن نہیں ہے کہ راتوں رات کوئی بیت المقدس جائے. سب کہیں گے ممکن نہیں ہے راتوں رات کوئی ساتوں آسمان دیکھ کے آئے. سب کہیں گے یہ ممکن نہیں ہے کوئی سدرۃ المنتہا لامکان تک پہنچے. جبریل نے کہا اے اللہ کے محبوب پریشان نہ ہو، اس بات کی تصدیق ابو بکر کریں گے. سبحان اللہ. فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون کے موقع پر رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ اس واقعے کو اہل عقول جو ہیں بڑے عقل مند دانا لوگ نہیں مانیں گے. اگر مانے گا وہی مانے گا جس نے اپنا عقل بھی قربان کیا، جس نے اپنا مال بھی قربان کیا، جس نے اپنی جان بھی قربان کی، وہ ابو بکر صدیق ہے. عقل قربان کن بے پیش مصطفیٰ. عاشق کا کام ہے عقل کے گھوڑے پر نہیں دوڑتے. جب مصطفیٰ کریم کا معاملہ آ جائے تو مولانا روم کہتے ہیں عقل قربان کن بے پیش مصطفیٰ. مصطفیٰ کریم کے معاملے میں عقل سے مشورہ نہ لے، قربان کر دے عقل کو. اگر عقل سے مشورہ کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا. عقل تو تجھے کہہ دے گا رسول بھی کھانا کھاتا ہے، تو بھی کھانا کھاتا ہے. عقل تو تجھے کہہ دے گا رسول کے بھی دو ہاتھ ہیں، تیرے بھی دو ہاتھ ہیں. عقل تو تجھے کہہ دے گا رسول کے بھی دو پیر ہیں، تیرے بھی دو پیر ہیں. عقل تو تجھے کہہ دے گا رسول نے بھی شادی کی ہے، تو نے بھی شادی کی ہے. عقل تجھے کہے گا رسول بھی سوتا ہے، تو بھی سوتا ہے. عقل تجھے کہے گا رسول کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تجھے بھی تکلیف ہوتی ہے. عقل تجھے کہے گا رسول بھی مرض کے شکار ہوتے ہیں، آپ بھی بیمار ہوتے ہیں. تو ایک جیسا معاملہ تیرے سامنے رکھ دے گا. تجھے عقل پر نہیں ایمان کی آنکھ سے دیکھنا ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں جیسے تیری آنکھیں نہیں، حضور کے ہاتھوں جیسے تیرے ہاتھ نہیں، حضور کے پیروں جیسے تیرے پیر نہیں، حضور کے جسم جیسے تیرے پیر نہیں. تیرے جسم کے اندر سراپا خبز بھرا ہوا ہے، حضور کا جسم اطہر سراپا نور ہی نور. سبحان اللہ. بے مثال ہے. اگر عقل کی سوچ پہ گھوڑے پہ بیٹھے گا تو برابری نظر آئے گی. عقل کو قربان کر دے گا، حضور کی ذات کو وراء الورا کہے گا. عقل سے جس کی ذات وراء الورا ہو اس کو عقل کیسے متعارف کرا سکے؟ عقل کی ایک حد ہے، ایک رینج ہے، ایک اسٹاپ ہے. رسول کریم کی ذات اس سے کہیں بلند اور بالا ہے.
جہاں عقل کی پہنچ نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں عقل قرباں کن بے پیش مصطفیٰ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق حضور کی امت میں سب سے پہلے اس کے داعی تھے، اسی کے قائل تھے، کبھی بھی عقل سے نہیں سوچا۔ اور مفسرین یہ کہتے ہیں جب ابوبکر صدیق سفر پر گئے ہوئے تھے، ابو جہل نے راستہ روک لیا۔ ابوبکر صدیق ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے، راستہ روک لیا۔ ابو جہل نے راستہ روک کے کہا ابوبکر آج آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کیا کرنی؟ کون سی بات ہے؟ کیا کہنا ہے؟ بات یہ ہے اگر کوئی کہہ دے کہ میں رات گیا تھا بیت المقدس اور وہاں سیر کر کے دوبارہ واپس آ گیا، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ راتوں رات کوئی جائے اور واپس ہونے کی بات کرے، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی۔ کہہ رہا پھر یہ بات ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر صدیق نے کہا نہیں ہو سکتا، راتوں رات اتنے طویل مسافت کو کون طے کر کے واپس آ سکتا ہے؟ کہنے لگا جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہا ہے کہ میں رات گیا بھی تھا واپس آیا۔ ابوبکر صدیق نے کہا تو یہ تو کوئی بات نہیں، میرے محبوب اس سے کہیں زیادہ بعید بات کر دے، سب سے پہلے میں تصدیق کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب رسول کریم کے اس معراج کی روایت ابوبکر صدیق کے سامنے ابو جہل کر رہا ہے۔ ابوبکر صدیق نے تو یہ نہیں کہا کہ راوی کافر ہے، مانو ہی نہیں شان رسول ہے۔ وہ حدیث پر جرا کرنے والے ذرا اس پوائنٹ کو دیکھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ یہ کہنے والا کافر ہے تو یہ نہیں مانو اس بات کو، فرمایا کافر تو کہہ رہا ہے لیکن شان مصطفیٰ بتا رہا ہے۔ اب ہمیں شان مصطفیٰ ماننا ہے، کافر کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہمارے نزدیک مصطفیٰ کے شان کی اہمیت ہے۔ اگر رسول کریم کے فضائل میں کوئی ایسا راوی آ جائے جس پر جرح کے دوران تو ضعیف کا تانا دے دے، اگر وہ فضیلت رسول ثابت کر رہا ہے، ہم راوی کے ذوق کو نہیں دیکھیں گے، ہم مصطفیٰ کریم کے مقام فضیلت کو اور اس تک قوی ہونے کے معاملات کو دیکھیں گے کہ حضور کے شان اطہر کے دلائل اتنے قوی ہیں، اس کو اگر ضعیف راوی بیان کر دے، ضعیف راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے بھی اس پر کوئی فرق نہیں آ سکتا، کیونکہ فضائل میں ضعیف اور کمزور حدیث میں معتبر ہے۔ اس لیے یہ محدثین نے اس پر نقطہ کیا۔ تو قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق، جو سچ لے کر آیا وہ رسول کریم کی ذات ہے، وصدق بہ، جس نے اس کو تسلیم کیا وہ کون ہے؟ بولے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات اہل سنت کو مزید بتاؤں، اس پر بہت کثیر روایات بھی ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تمام اشخاص کو مراد لیا جائے تو بھی درست ہے۔ مفسرین کی رائے تمام رسول کریم پر ایمان لے آنے والے جو اس کی تصدیق کرتے ہیں وہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں اولیت میں جو تصدیق ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ کون ہے؟ اس کے بعد سارے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، کاملین صالحین ہیں، تمام قیامت تک آنے والے مسلمان ہیں جو رسول کے سچ لانے کو مانتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ سب کے سب اس کے عمومی معاملے میں شامل ہیں، لیکن خصوصی اعتبار سے فضیلت حضرت ابوبکر صدیق، عمومی اعتبار سے سارے مومن ہیں اور خصوصی اعتبار سے کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس لیے یہ بات کی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی دوسرے روایات کو حذف کر کے مولوی صاحب نے صرف اپنے مقصد کی بات کی ہے۔ اہل سنت کے ہاں ایسا ڈنڈی مارنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک ایک چیز کو واضح کیا جاتا ہے۔ آگے سنیے، اب علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں وَهِيَ فِي أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَوْلُهُ أَوَّلَ مَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ، فرماتے ہیں کہ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے شان میں اس بات کو بیان کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اور سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے رسول کریم کی تصدیق کی، من الرجال، مردوں میں سب سے پہلے۔ پھر یہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات بھی مراد ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا بچوں میں سب سے پہلے رسول کریم کی تصدیق کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی مراد ہے، کیونکہ عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین خدیجہ الکبریٰ نے آپ پر
ایمان لے آئی اور آپ کی تصدیق کی ہے. تو عزیزان گرامی یہ تمام فضائل اپنی جگہ پر ٹھیک اور درست ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں جس طرح